کہ ہم انڈیمنٹی کے حق میں نہیں ہیں. کولیشن پارٹی ان کا ساری ہے ٹرائل ہونا چاہیے. اور کولیشن کا بھی اب دیکھیں نا جی, پی ایم ایل این کہتی ہے انڈیمنٹی نہ دو, اے این پی کہتی ہے انڈیمنٹی نہ دو, جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کہتے ہیں انڈیمنٹی نہ دو, ایم کیو ایم ہو سکتا ہے کہہ دے کہ انڈیمنٹی دے دے. اس کا بھی تو خیالات ہے نا. دوسری تو جب اس پہ باقاعدہ ڈیسیژن میکنگ ہوگی نا, پھر آپ کہیں گے کہ کون کیا کہتا ہے. اور ابھی تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے نا جی کہ اب کولیشن گورنمنٹ تو نہیں رہی یا کولیشن پارٹیز تو نہیں رہی, اب تو نیچرلی ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. لیکن انشاءاللہ یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں, اور میاں صاحب نے بار بار یہ کہی ہے کہ انشاءاللہ اپوزیشن میں بھی بیٹھ کر بہت مثبت کردار انشاءاللہ ان کو نظر آئے گا, اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی پاکستان کی جمہوری اس میں ہسٹری میں, کہ ہم نے جو بھی قدم اٹھانا ہے وہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن اور ڈیموکریسی, کہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس چل چکا ہے, خدا نہ کرے اس کی ڈیریلمنٹ اگر جہاں بھی نظر آئے گی تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور اس سسٹم کو انشاءاللہ مضبوط اور مستحکم کریں گے. مہربانی. لیکن ہم نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہوا کہ ہم نے جو بھی نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پہ جو بھی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, ہم سب کو ساتھ لے کے. بالکل اچھی سب کو بات. ساتھ یہ ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم تو نہیں چھوڑ رہے. نہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ عدلیہ کا مسئلہ بھی آپ حل کر دیتے, اور آج زرداری صاحب اس عدلیہ سے حلف لیتے, تو یہ جو ایک تھوڑا سا سوالیہ نشان بیچ میں رہ گیا ہے حلف کا, یہ بھی میرے خیال میں آج پھر صحیح معنوں میں ہم کہتے منتخب آئینی صدر بھی آ گیا. اور لیکن جھگڑا صاحب لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, جہانگیر بدر صاحب سیکرٹری جنرل آف پاکستان پیپلز پارٹی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں یہ خیالات کا ڈیفرنس یہ ہے نا کہ ایک چیز یہ کہتے ہیں, ایک ہم کہتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی وارڈ دے دیجیے. ڈیموکریسی لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, بہت ساری چیزیں کرنی ہے, یہاں پہ ملک بچانا ہے, ترقی کرنی ہے, ہم ان کا بازو تھام کے ہی آگے. وہ بات الگ ہے. ہم نے انہوں نے تو درخواست دے دی ہے چودھری نثار صاحب کے لیے, ہم نے اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی درخواست دے دی ہے. یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ایگزیکٹو اتھارٹی, ہم کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل راستہ, تو یہ بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہو. ایک ایوریج راستہ نکالا, حلف دینا شروع کیا ان کو, باقی جو رہ گئے ان کو بھی کر لیں گے. لیکن ہم کو جیت کے مسافر ہیں, باقی جو رہ گئے ان کو بھی کر لیں گے. ہو سکتا ہے کر لیں گے, کر لیں گے. ہاں ہم کو جیت کے مسافر. میر صاحب یہ ہم نے دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں جھگڑا صاحب طے ہوا تھا, میری بات سنیں, یہ جو راستہ ہے آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں. انہوں نے کہا ہے ہم کوئی ضد کے مسافر تھوڑی ہیں, یعنی ضد چھوڑ بھی سکتے ہیں اپنی. اچھی بات ہے جی, ہم نے وہ ضد کی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری ضد جو ہے ضد والی وہ بات ہونی نہیں ہے. سوورینٹی آف پارلیمنٹ, ہم نے تو کلیئر کر دیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. ہم یہ نہیں کہتے جو منہ سے ہم کہتے دیٹ از دی کانسٹیٹیوشن. پھر مشرف میں ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ ہم کہتے ہیں وی شوڈ کریکٹ اوور سیلف. یہ بڑی اچھی بات ٹھیک ہے نا, تھینک یو. کہ پھر ہمیں اور مشرف میں کیا فرق رہ گیا, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو باقی جج رہ گئے ان کو بحال کر دیں. کانسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیا جائے کیسے چیزیں ہو سکتی ہیں. عرفان صدیقی صاحب, آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں, اب آپ کا جو سیاسی تجزیہ کیا ہے کہ آنے والے 1-1.5 ماہ میں 2 ماہ میں یہ ایک دوسرے سے اپنی جان چھڑا پائیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ بڑی اچھی اسپرٹ ہے. آپ دیکھا ہے کہ کتنی دوستانہ چولیں ہو رہی تھیں آپس میں, اور یوں لگتا تھا کہ جیسے کولیشن آج پھر نئے سرے سے برقرار ہو گئی ہے, اور یہ ہونا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں مثلا یہ 2 مختلف جماعتوں کے جن کی کولیشن ٹوٹ چکی ہے, جن کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوا, ان کے 2 بڑے ہی ذمہ دار مرکزی عہدیدار ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, اور یہ خیر سگالی کے جذبے کا اظہار, یہی ہونا چاہیے. میر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کے الیکشن میں بھی, الیکشن کی مہم کے دوران بھی کوئی پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے, اور جو ہی یہ الیکشن کے نتائج سامنے آئے میاں صاحب اپنا اعلیٰ ترین ڈیلیگیشن لے کے پہنچ گئے. آج بھی نمائندگی ہوئی مسلم لیگ نون کی. تو یہ جو پرانا تصور تھا نا جی کہ حزب اختلاف میں بیٹھ گئے ہیں, آج نہ صرف مسلم لیگ نون تھی بلکہ بلوچستان کے جو کانفرنس رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جمہوریت آپ کو قریب لاتی ہے, دور نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں گے کہ جو یہ عمل آگے چلے گا, مسلم لیگ نون نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ جناب ہم حزب اختلاف کے بینچوں پہ ضرور بیٹھیں گے لیکن قومی معاملات میں ہم بھرپور تعاون کریں گے. اور زرداری صاحب نے بھی آج بھی کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں
کہ ہم تمام اہم قومی معاملات یہ بتائیں نا، ہمارے پاس وقت کم ہے، کہ وہ کون سے 2-3 اقدامات ہیں جو اگر زرداری صاحب کر دیں تو یہ جھگڑا صاحب کے تمام شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، وہ ایک اقدام تو یہ ہے کہ اگر وہ جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال کر دیتے ہیں 2 نومبر کی سطح پہ، تو میرا خیال یہ ہے کہ سارے گلے شکوے دھرے رہ تو جائیں پھر تو گے۔ 2 چیف جسٹس ہو جائیں گے نا؟ 2 نہیں ہوں گے نا، ہوگا تو ایک ہی ہوگا تو ایک۔ دو نومبر جب کا آپ 2 اسٹیٹس کو نومبر آپ کی کریں سطح گے نا۔ کہتے ہیں نا، ہاں جی، تو وہ لیکن میں اس پہ بھی لائسنس دینے کو تیار ہوں۔ معاملات اور بھی اچھے ہو سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہو پا رہا، یا اس میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، یا نائک صاحب نے کوئی اور چیز بدر صاحب کو بتا رکھی ہے جو ہمیں نہیں بتا رہی ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ فوری طور پہ عمل شروع کر دیا جائے۔ بدر صاحب نے ایک بڑی اچھی پروپوزل بیچ میں گفتگو میں دی تھی۔ آج ان کی گفتگو آپ نے دیکھا ہے کہ مقررانہ بھی ہے اور فلسفیانہ بھی ہے۔ تو انہوں نے فلسفیانہ جب گفتگو کر رہے تھے تو بڑی اچھی ایک پروپوزل دی تھی کہ ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا دی جائے دونوں بڑی جماعتوں کی، جس میں چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہو جائیں، جو مشترکہ ایشوز ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، وار آن ٹیرر ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، انڈیمنٹی کا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں پہ کنسنسس کر کے باہمی مشاورت کے ساتھ، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اعتماد جس میں دراڑ آ چکی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بحال کیا جائے۔ اگر بدر صاحب کے پاس اس کا کوئی گر ہو کہ افتخار چودھری کو بحال کیے بغیر بھی یہ اعتماد پھر سے بحال ہو سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جی میرا خیال ہے پوچھ لیتے ہیں جی، کوئی ہے راستہ؟ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، پرابلم لائز کہ جو افتخار چودھری صاحب کا بے حد احترام کرتے ہیں، اور بھی کئی جج ہیں، کئی استاد ہیں ہمارے، چیز یہ ہے کہ یہ جو خود حلف لینے کو نہیں تیار 73 کے کانسٹیٹیوشن پہ، وہ ابھی تو ان کی اپنی ایک ڈانک اور ضد کا مسئلہ ہے، پہلے تو وہ طے ہونا چاہیے، بعد کا مسئلہ ہے پھر وہ کیا بعد میں بنتے ہیں۔ حلف لینے کا تو یہ حلف نہیں طریقہ کار بدر صاحب جی یہ ہے کہ آپ کا جو آج کا طریقہ کار ہے وہ آپ ان کو بحال نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو ری امپلائی کر رہے ری ہیں، اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ نیو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے ان کی، اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہی نہیں، سینیارٹی نہیں، ملے گی۔ میں آپ یہ سے چیزیں بات ہو نہیں آپ سکتی دیکھیں نا، actually۔ اگر بدر صاحب، اگر آپ افتخار چودھری کو یہ کہتے ہیں کہ وہ آ کے پہلے ڈوگر صاحب سے حلف لے، ڈوگر صاحب لیں گے نا حلف اس کا، تو پھر کیا کہانی رہ کیا جاتی ہے پیچھے؟ پھر تو آپ نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ جو مشرف صاحب نے کیا تھا ان ججز کے آپ ساتھ وہ میرے درست خیال تھا، ہے یہ وہ اور اب معاملات ہیں جس کا کہ جواب وزیر قانون صاحب دے سکتے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب دے سکتے ہیں، اور وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ جو ججز ہیں چیف جسٹس وہ پہلے جج ہی بنتا ہے نا۔ جی چیف جسٹس بہت بہت شکریہ جی آپ جیسے تینوں اس کے کا، علاوہ ہمارا method۔ بدر صاحب وقت ختم ہو گیا، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے جو گفتگو کی آج بہت ہی اچھی، بھرپور، پرمغز گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں جو آصف علی زرداری صاحب اور حامد کرزئی صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اس میں جو اعلانات ہوئے ان پر ہم نے بات کی کہ کیا یہ اعلانات پاکستانی قوم کی توقعات، امنگوں اور آرزوؤں کے مطابق تھے یا نہیں۔ کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ جہانگیر بدر صاحب نے بہت زور دے کر یہ کہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑیں گے، خواہ وہ اپنا بازو ہم سے چھڑانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں، ہم ان کا بازو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن اس عزم کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کچھ اقدامات بھی کریں۔ ان اقدامات کا ہمیں انتظار ہے۔ حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔